بسم الله الرحمن الرحيم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللہ خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہ بات بخوبی جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جو لطف و مزہ اور سکون ہے وہ دنیا کی کسی نعمت اور لذت کے اندر نہیں ہے. اس لطف و مزہ اور سکون کو ہم سے دور کرنے والا جو عمل ہے وہ دل کی سختی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سخت دل ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے، اور سخت دل لوگوں کے لیے جہنم کی وعید بھی ہے. دلوں کی سختی سے ہی انسان کا ایمان اور اخلاق اور دنیا و آخرت بگڑتی ہے. اب دلوں کو سخت کرنے والے اعمال کی نشاندہی ہو رہی ہے. دنیا کی محبت، دنیا کی اشیاء کی محبت، زبان کے ذائقے اور زبان کا ناحق استعمال جس میں بہتان، جھوٹ، غیبت، چغلی یہ چیزیں بھی شامل ہیں. زبان کے بعد دل کو سخت کرنے والے اعمال میں آنکھوں کا استعمال بھی ہے. اور آنکھوں کے استعمال کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرامین سن چکے ہیں. آج بات ہوگی قوت سماعت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کی وہ بڑی نعمتیں جن نعمتوں کا اس کائنات میں بدل نہیں ہے، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے یہ کانوں کے سننے والی نعمت ہے. پروردگار نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا ہے. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا ہے، جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی ہے. واللہ خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا. دنیا میں جب کوئی بھی انسان آتا ہے اللہ فرماتے ہیں لا تعلمون شیئا، کسی چیز کا تمہیں پتہ نہیں تھا. پھر کیسے پتہ چلا؟ فرمایا جعل لکم السمع، اللہ نے تمہارے کان پیدا کیے، والابصار، پھر اللہ نے تمہاری آنکھیں پیدا کی، والافئدہ، ان کا جو کنٹرولر ہے دل پیدا کیا. ان کا آپس میں دیکھیے اس آیت کریمہ میں کتنا گہرا تعلق ہے. اللہ نے آنکھوں، کانوں اور دل کو اس آیت کریمہ کے اندر اکٹھا کر دیا.
دل ان کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ دل کو یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کی ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم کس کا شکر ادا کرو؟ اللہ کا۔ اب آئیے، یہ جو قوت سماعت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سب سے پہلی آیت کریمہ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ پروردگار فرماتے ہیں میں نے بڑے سارے انسان اور جن جو ہیں وہ جہنم کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ نے کیا ہمیں مجبور کر کے جہنم کے لیے تیار کیا ہے؟ اسی آیت کریمہ میں اس کا جواب موجود ہے۔ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ مثال، نبی علیہ السلام کے جتنے بھی مخالفین تھے، اہل کتاب اور مشرکین، بتوں کے پجاری، انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ ہم آپ سے ایسا مطالبہ کرتے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پورا کر سکیں گے، اور نہ جو ہے وہ ہمیں آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ مطالبہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بذریعہ وحی فرمایا آپ ان سب کو جمع کر لیں، چاند کی طرف انگلی اٹھا کر انگلی کو پھیرنا آپ کا کام ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا آپ کے پروردگار کا کام ہے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ، اللہ کے نبی نے لوگوں کو جو چاند کے 2 ٹکڑے دکھائے ہیں وہ ایسے نہیں دکھائے کہ ان کے اندر لائن آ گئی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے 2 ٹکڑے اور کٹا ہوا ہے۔ فرمایا ایک ٹکڑا ہرا پہاڑی کے اس طرف تھا اور دوسرا چاند کا ٹکڑا اس طرف تھا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا، تسلیم کرنے کی بجائے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا کہ آپ جادوگر ہیں۔ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہیں سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا، یہ جو معجزہ ہے، معجزہ اور جو جادو ہے اس میں فرق ہے۔ جادو جو ہے وہ شر ہے اور معجزہ خیر ہے۔ جادو انسانی قوت کے تحت ہے اور جو معجزہ ہے وہ انسانی قوت کے تحت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ نبی معجزہ دکھا دیتا ہے، معجزہ کون دکھاتا ہے؟ اللہ، اس کا حقیقی سانے بنانے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، جو لوگ اپنے کانوں سے ہدایت کے لیے کام نہیں لیتے، فرمایا یہ لوگ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اب دیکھیے 2 جماعتیں۔ پہلی جماعت ہے جنوں کی۔ نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ میری جو تلاوت ہے وہ جنات سن رہے ہیں۔ انہوں نے جب سنی
اور سننے کے بعد جو رد عمل پیدا ہوا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صورت میں اس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اتار کر خبردار کیا۔ فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جنوں کی جماعت نے کان لگا کر آپ کا قرآن سنا ہے۔ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آج جادو جنات کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور انسان ایسی آوازیں اپنے ارد گرد محسوس بھی کرتا ہے جس سے ڈر جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جنات انسانوں سے ڈرتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ انسان تو ہم سے ڈرتے ہیں تو پھر انسانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا، ان پر دلیر ہو گئے۔ شرارتیں کرتے ہیں انسان، ان کی شرارتوں سے ڈر جاتے ہیں۔ اب انسان جو ہے وہ کانوں کا اگر حق کے لیے استعمال کرے گا تو ایمان اور خیر ملے گی۔ یہی بات وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا آپ پر قرآن اترتا ہے، یہ قرآن سنتے ہیں تو پھر قرآن کا سننا ان پر کتنا اثر والا ہوتا ہے۔ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح قرآن مجید کے حروف کو دیکھنا ہمارے معاشرے اور گھروں سے نکل چکا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہمارے معاشرے اور گھروں سے نکل چکا ہے، اسی طرح قرآن مجید کو سننا جو ہے یہ بھی ہمارے گھروں، معاشروں سے اور ہماری زندگی سے نکل چکا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا عمل ہے، دلوں کی بیماریوں کو، روحانی اور جسمانی بیماریوں کو واللہ العظیم قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ ختم کرتی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہوا، اس کے بدن کے اندر رسولیاں تھیں، یہ جو کینسر کی گلٹیاں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گیا، مختلف ٹیسٹ ہوئے، تو جب ٹیسٹ ہوئے تو ٹیسٹ ہونے کے بعد انہوں نے کینسر کی رسولیاں اور گلٹیاں تجویز کر دی، اور اس کا جو علاج ہے آپ کو پتہ ہے مہلک بھی ہے، مہنگا بھی ہے، خطرناک علاج ہے۔ اب اس کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بندہ ہے، اسے بھی میرے جیسی بیماری تھی اور اسے آرام آ گیا۔ وہ اس کے پاس چلا گیا، بھائی تجھے آرام کیسے آیا؟ اس نے کہا جی میں نے فلاں بندے سے دم کروایا۔ اب یہ جو مریض تھا عیسائی تھا، غیر مسلم تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرے پاس آنے والا جو ہے یہ عیسائی غیر مسلم ہے۔ وہ دم کرنے والے بندے کے پاس، عالم کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا یہ قرآن مجید کا حصہ پڑھا کر اور یہ سنا کر۔ اب وہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ لکھتا ہے، غیر مسلم ہو کر وہ قرآن سے فائدہ لے رہا ہے۔ ہمارے شہر میں کئی عامل ہیں عیسائی ہیں، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے مسلمانوں کی اکثریت ان کے پاس علاج کروانے کے لیے جاتی ہے، اور وہ عیسائی ہونے کے باوجود مسلمانوں کو قرآن مجید کی صورتیں بطور دم کے بتاتے ہیں۔ ان کا کاروبار ہے، وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ کی قسم میرا ایمان ہے کہ یہ قرآن جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے والا ہے، اس کے سامنے بدن کی رسولیاں کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے وہ قرآن مجید پڑھنا بھی سننا بھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان نصیب کرنا تھا، ایمان کی دولت سے نوازنا تھا، میری بیماری بھی چلی گئی اور سینے سے کفر بھی چلا گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے۔ اب میں نے جتنی باتیں کرنی ہیں وہ سننے سے متعلقہ ہے، کانوں سے متعلقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں کسی کے قدموں کی آہٹ کو سنا، جوتوں کی جو آواز ہے اس کو سنا۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جنت کے اندر یہ کس کے چلنے کی آواز آتی ہے؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے فدائی جانثار صحابی بلال ہیں، جو زمین پر چلتے ہیں پر ان کے قدموں کی آواز اللہ کی جنت کی زینت ہے۔ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں؟ فرمایا جب بھی وضو کرتے ہیں تو وضو کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے ان کو اتنا درجہ اور رتبہ ملا ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں اور ان کے قدموں کی آواز اللہ کی جنت میں آتی ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ السلام نے اللہ کی جنت میں ایک صحابی کے قرآن پڑھنے کی آواز کو سنا۔ قرآن پڑھنے کی آواز اللہ کی جنت میں۔ جبرائیل یہ کس کی آواز ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان ہے، یہ اس کی آواز ہے، یہ جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ یہ زمین پر قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی آواز جو تلاوت کی ہے وہ جنت میں آتی ہے۔ یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ قرآن تو زمین پر پڑھتا ہے، آواز اللہ کی جنت میں جاتی ہے؟ فرمایا یہ اپنی ماں کے ساتھ بڑی نیکوکاری کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کو یہ درجہ عطا کیا ہے، قرآن زمین پر پڑھتا ہے، آواز اللہ کی جنت میں آتی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، نبی علیہ السلام جب بھی تہجد کے لیے اٹھتے تو سورۃ آل عمران کا آخری رکوع جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اب اس کے الفاظ کیا ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا اننا سمعنا۔ ایمان والے جنات ان میں خیر تھی، وہ خیر والے جنات تھے، انہوں نے قرآن سنا تو ایمان لے آئے۔ اور وہ اللہ کے بندے انسان جن کے اندر خیر تھی، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہمارے کانوں نے ایک ندا دینے والے کی ندا کو سنا جو ایمان کی منادی کر رہا تھا، ایمان کی ندا دے رہا تھا۔ اب ذرا سنیے کیسے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں۔
فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. ان کا یہ پروپیگنڈا زمین بوس ہو گیا. آپ کے سخت ترین مخالفین نے کہا اس کائنات کے سب سے بڑھ کر عقل مند اور ذہین اور فتین اگر کوئی شخصیت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کے بارے میں دوسرا پروپیگنڈا کیا کہ آپ نعوذ باللہ جادوگر ہیں. اچھا جی، جادو کیا کرتے ہیں؟ جو آپ کو مانتا ہے، آپ کے پیچھے چلتا ہے، بھائی بھائی کو چھوڑ دیتا ہے، بیٹا باپ کو چھوڑ دیتا ہے، باپ بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی خامد کو چھوڑ دیتی ہے، خامد بیوی کو چھوڑ دیتا ہے. یہ جو جدائیاں کروا رہا ہے یہ تو جادو ہے. اللہ اکبر. انہوں نے عرب کے سب سے بڑے دم کرنے والے بندے کو ہائر کیا، اس کو بلوایا، ادھر آؤ، ہمارے پاس ایک شخص ہے جس پر جادو ہے اور وہ جادو کی وجہ سے ہمارے اندر جدائیاں ڈال دیتا ہے. آپ کو پتہ یہ اللہ نے بھی قرآن مجید میں کہا ہے کہ جو ساحر ہے، سحر ہے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان یہ جادوگر جدائیاں ڈال دیتے ہیں، لڑائیاں ڈالتے ہیں. اب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا جماعت. اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ بھی کہیں اس کا کلام سن کر بہک نہ جاؤ، متاثر نہ ہو جاؤ، کانوں کے اندر روئی ٹھوسو تاکہ اس کی آواز تمہیں نہ آئے اور تمہاری آواز ان کو جائے. وہ جماعت کے کانوں کے اندر نہ انہوں نے روئی ٹھوس دی، دونوں کانوں میں خوب اچھی طرح، کہ نبی علیہ السلام کی آواز جو ہے، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ناک کان گلے کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اگر آپ کانوں کے اندر روئی ٹھوس بھی دیں تو آواز جو ہے وہ ہلکی سی، جو سننے کے آلات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں وہاں تک پہنچ جاتی ہے، منہ کے ذریعہ، ناک کے ذریعہ، ان سوراخوں کے ذریعہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے، زیادہ نہیں، ہلکی آواز پہنچ جاتی ہے. اب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا. جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں. نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے پناہ چاہتے ہیں. ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. ہدایت والا وہی ہے جس کو اللہ ہدایت دے، اور گمراہ وہ ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے. اس نے کہا نبی علیہ السلام سے کانوں کی روئی نکال کر کہا ذرا ایک دفعہ پھر سنائیں. نبی علیہ السلام نے یہ کلمات جب دوبارہ پڑھے، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رسول اللہ نے کلمات پڑھے، اس نے نا ایسے گردن تھوڑی دیر جھکائی رکھی. وہ آپ کا علاج کرنے آیا تھا، اپنا علاج کروا بیٹھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. اب میرے بھائیوں دوستو، کانوں سے انسان ہدایت سنتا ہے، اس کو ایمان اور خیر نصیب، لیکن کانوں سے ہم بڑے سارے گناہ اور بھی کرتے ہیں. ان کے بارے میں بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں. جو اپنے کانوں کو مستقل گناہوں پر لگا چھوڑتے ہیں، ایمان اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور نبی علیہ السلام کی سنت کو اختیار نہیں کرتے. فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے ہیں حق بولنے سے،
اندھے ہیں حق دیکھنے سے اور بہرے ہیں حق سننے سے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہر لگانے سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ہاں پنجابی میں ایک مشہور مصرع ہے، مورکھ نو کی پند نصیحت تے پتھر نو کی پالا، سد سابن کمبل نو لائیے تے انت کالے دا کالا۔ یعنی جو پیدائشی طبعاً شرارتی ہے وہ مورکھ ہے، مورکھ نو کی پند نصیحت آپ اسے قرآن پورے کا پورا سنا دے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مورکھ نو کی پند نصیحت تے پتھر نو کی پالا، یہ جو پتھر ہے اس کو سردی گرمی تو نہیں لگتی، اور کمبل جو ہے یہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، سد صابن 100 دفعہ بھی انسان کمبل کالے کمبل کو صابن لگائے تو کیا وہ سفید ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اب من حیث القوم ہمارے اندر کچھ خامیاں ہیں۔ من حیث القوم وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں عموماً یہ جملہ آپ نے پڑھا اور دیکھا ہوگا، پہلے آئیے پہلے پائیے۔ ایسے ہی بچوں میں لڑائی ہوتی ہے، جو بچہ باپ کو پہلے آ کر شکایت لگا دینا، باپ سمجھتا ہے کہ یہی مظلوم ہے۔ بعض بچے بڑے کرانٹ ہوتے ہیں، زیادتی بھی خود کرتے ہیں، شکایت لگانے میں بھی پہل کرتے ہیں، تو باپ جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مظلوم ہے، چونکہ اس نے مجھے شکایت لگائی ہے، یہ مظلوم ہے، اور وہ بغیر تحقیق کے دوسرے بچے کی ٹھکائی کر دیتا ہے، اس کی پٹائی کر دیتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ شکایت لگانے والے کی زیادتی ہے۔ بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی طبیعت کو بڑی خوبی سے بھانپ جاتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جہاں سے پھر جوانی کی ابتدا ہوتی ہے اولاد میں، وہاں سے قدورتیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ہمیشہ آپ کے سامنے ایسا کوئی معاملہ آئے، خواہ وہ آپ کی اولاد کا، بیٹوں کا ہو، دوستوں بھائیوں کا ہو، اچھی طرح فریقین کو سنیں اور سننے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچیں۔ نعوذ باللہ ہم میں کوئی بھی صحابہ جیسا نہیں ہے، نہ ایمان میں اور نہ ہی کردار میں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہوا؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ ایک قصاب تھا، قصائی، اس نے گائے کو ذبح کیا، تازہ تازہ خون جو ہے وہ چھری پر لگا، ہاتھوں پر گرا، کپڑوں پر گرا، اور اسی دوران پیشاب کی حاجت اس کو شدت کے ساتھ محسوس ہوئی، پیشاب شدت سے آ گیا۔ سحری کا وقت تھا، اندھیرے کا، تو وہ پیشاب کرنے کے لیے گیا۔ اللہ کی شان، جہاں وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا، وہیں پر تازہ تازہ قتل ہوا تھا، کسی نے گلا کاٹ دیا۔ ریجرز جو ہے وہ گشت، پولیس جو ہے وہ گشت کر رہی تھی، انہوں نے مقتول، قاتل، آلہ قتل سب کو ایسے پکڑ لیا۔ انہوں نے قاضی کے سامنے گواہی دی، جی مقتول ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے مارتے اس کو، یعنی حالات ایسے بن گئے، گراؤنڈ ریالٹی جس کو کہتے ہیں۔ اس کے قتل کا حکم دے دیا گیا، اس قصاب جو بے قصور تھا بیچارہ، قتل کر دو۔ جو اصل قاتل تھا نا وہ آ گیا، وہ کہتا ہے اس نے نہیں مارا، میں نے مارا ہے، یہ تو بے قصور ہے، اس بے قصور کو کیوں پھانسی چڑھانے لگے ہو، اس کو کیوں کاٹنے لگے ہو؟ تو پھر اسے کہا کہ اب بھائی تو بھی کچھ اپنی صفائی میں بول۔ اس نے کہا کہ میں کیا بولتا، بولنے کے لیے کوئی چیز تھی نہیں کہ میں بولتا، وہیں پر مقتول ہے، وہیں پر میں ہوں، وہیں پر ہاتھ میرے بھرے ہیں، چھری بھری ہے، اب آؤ میرے پیچھے۔ جا کر دکھایا کہ میں نے تو گائے کو ذبح کیا ہے۔
یعنی ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آنکھوں، کانوں کو، شواہد کو، قرائن کو، حالات و واقعات کو، سب کو ایک سوئی پر لا کر پھر کسی کو قصوروار قرار دیں۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ہاں کانوں کا جو غلط استعمال ہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہمیں آ کر جو پہلے بات سنا جاتا ہے ہم اس کو سچا سمجھتے ہیں۔ جو جاسوسی کرتا ہے اس کو سچا سمجھتے ہیں۔ جو کسی کی بات آ کر آپ کو سنائے اس کو سچا سمجھتے ہیں۔ یہ بڑے سارے جو الزامات ہیں ان کا تعلق انسانی کانوں کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص سنے نہ تو بہتان نہیں لگ سکتا، اگر کوئی شخص سنے نہ غیبت نہیں ہو سکتی، اگر کوئی شخص سنے ہی نہ تو چغلی نہیں ہو سکتی، اگر شخص کوئی سنے ہی نہ تو جاسوسی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جو آپ کو سنا کر کے جائے گا وہ آپ کی بات بھی لوگوں کو جا کر کے سنائے گا۔ تو یہ من حیث القوم ہمارے معاشرے کے اندر فالٹ ہے۔ اور پھر بالخصوص جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس میں یہ کھسر پھسر اور جو کانوں کی اس طرح کی حرکتیں ہیں اس سے بڑی تباہیاں جو ہے وہ پھرتی اور مچتی۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ فرمایا جو ساری باتیں سنتے ہیں اور جو بہتر بات ہے پھر اس کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ کسی بندے کے بے وقوف ہونے کے لیے قرآنی سرٹیفائیڈ بے وقوف دیکھنا ہونا تو وہ محض سنی سنائی باتیں جو ہیں ان کو دل و دماغ میں جگہ دے اور پھر اس کے مطابق رد عمل کرنا شروع کر دیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کسی کفا بالمرء کذبا، کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے نشر کرنا شروع کر دے اور بیان کرنا شروع کر دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہماری اس صفت کو فوکس کیا ہے کہ یہ جو صفت ہے سننے کا جو عمل ہے، اور پھر حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو حق کو سنے اور یہ ظاہر کریں کہ جیسے ہم نے حق کو سنا ہی نہیں، باطل کو سنے تو یہ سمجھیں کہ ہم نے جیسے سنا ہی نہیں، سنی کو انسنی کر دینا۔ میرے بھائیوں دوستو، اب آئیے کچھ ایمان والی باتیں اسی موضوع سے متعلقہ جو ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ دوسرا مقام فرمایا ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ فرمایا کانوں کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، دل کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ اب کئی لوگ ہیں جو موسیقی کو سنتے ہیں، قرآن نہیں سنتے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ دلوں کا اطمینان اور سکون اور مومن آدمی کے لیے روح کی حیثیت جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن مجید سنا کریں۔ یہ جو ڈپریشن کے شکار مریض ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرآن مجید کو سنا کریں، قرآن مجید سننے کی عادت ڈالیں۔ نبی علیہ السلام آپ اللہ کے نبی اور سب سے بڑھ کر علم و حکمت والے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام صحابہ سے قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کو کہا مجھے قرآن مجید سنا، ابی بن کعب سے کہا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ابی سے قرآن سن۔ یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں رب نے تیرا نام لیا ہے۔
اور آپ دیکھیے کہ ان کی شان کیسی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں عبداللہ بن مسعود. ابی بن کعب سے قرآن اللہ کے نبی نے سنا ہے. صحابہ کرام نے تراویح پڑھی ہے تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے جب ابی قرآن پڑھتے تھے نا اڑتے ہوئے پرندے بھی رک کر بیٹھ جاتے تھے. اور نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ سب سے زیادہ خوبصورتی جو آواز کی خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے حضرت داود کو عطا کی، اور داود علیہ السلام کی قوم کو. یہ جو گلے کی بانسری خوبصورتی ساؤنڈ باکس ہے سب سے زیادہ. اور نبی علیہ السلام نے جب قرآن سنا فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو اس کو جو ساؤنڈ باکس دیا ہے وہ حضرت داود علیہ السلام کی قوم والا دیا ہے. اتنا پیارا قرآن یہ پڑھتا ہے. ایسے ہی حدیث میں آتا ہے ایک صحابی اپنے گھر میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں نا تو فرشتے آ جاتے ہیں. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھروں میں فرشتے آئیں. جن گھروں میں اللہ کے فرشتے نہیں نہ آتے ان گھروں میں لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے فرشتے رحمت کے ہمارے گھر میں نہیں آ رہے. ان اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ قرآن مجید نہ پڑھنا نہ سننا. تو ایک صحابی تھے گھر میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے. کس وقت؟ تہجد کے وقت، اندھیرے کا وقت تھا. کیسا پیارا وقت ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کے وقت قرآن پڑھتے ہو اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں. گھوڑا تھا، بیٹا تھا اور یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے. گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، اپنے کھر زمین پر مارے. انہوں نے تلاوت چھوڑی، وہ بھی ٹھیک ہو گیا. پھر پڑھیں، پھر جو ہے وہ گھوڑا سرکشی کرے، وہ ڈرے کہ کہیں میرے بچے کو زخمی نہ کر دے. پھر قرآن پڑھیں، پھر گھوڑا سرکشی کرے، ٹانگیں کھر زمین پر مارے جیسے وہ ڈر رہا ہے کسی سے. انہوں نے چھوڑ دیا. صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، فرمایا تو قرآن پڑھتا تھا، تیرا قرآن سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آئے ہوئے تھے اور فرشتوں کو دیکھ کر گھوڑا بدک رہا تھا. اور اگر صبح ہونے تک تو قرآن پڑھتا، فرمایا اللہ کے فرشتوں کو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. اللہ کے لیے ان کانوں کو قرآن کے لیے استعمال کریں، ترجمے کے ساتھ قرآن سنیں، تلاوت سنیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.